الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندے کو جو ہدایت ملتی ہے یہی بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جتنی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں وہ نعمت تب ہی بنتی ہیں جب بندے کے پاس ہدایت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو فرمایا جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری بندے کے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت ملے گی تو ہی بندہ جنت کا حقدار بنے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، فرعون کے پاس تخت تھا لیکن ہدایت نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن گیا۔ نمرود کے پاس حکومت تھی لیکن ہدایت نہیں تھی تو دنیا کے اندر اس کا نام ایک کافر کے طور پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نافرمان کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور آخرت کے اندر کیا ٹھکانہ ہے وہ تو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب۔ پھر آگے آپ چلیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، مکے کا سردار تھا، یہ نعمت اس کے پاس تھی لیکن ہدایت نہیں تھی تو ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا، دین اسلام کی دولت سے محروم رہ کر۔ تو فرمایا جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمت بھی تب ہی بنتی ہیں جب بندے کے پاس ہدایت ہوتی ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی نعمت بندے کے لیے نعمت نہیں بلکہ ساری نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا نا غیر مسلموں کا معاملہ۔ اس کے برعکس دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر دنیاوی طور پر غلام تھے، آزاد ہوئے، اسلام قبول کیا۔ جب ہدایت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک آنے والے سارے لوگوں کے سردار بن گئے۔ اب قیامت تک جتنا بھی بڑا ولی آ جائے، کوئی غوث قطب ابدال آ جائے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیگر صحابہ کرام کو دیکھیں جو ظاہری طور پر غلام تھے پھر آزاد ہوئے، دین اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، اب قیامت تک کے لوگوں کے سردار اور ان کے بڑے بن گئے اور کوئی بھی ان کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے ہدایت کا فائدہ، اور وہ تھا ہدایت نہ ملنے کا نقصان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، یعنی جب بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آمینو بما انزل اللہ، اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یعنی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اب آگے سے بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل الینا ویکفرون بما وراءہ۔ فرمایا تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، بنی اسرائیل سے کہا کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا ہے، ان پر ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، جو ہمارے آباء و اجداد کے جو انبیاء تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، جو ان پر نازل ہوا تھا ہم اسی پر ایمان لائیں گے، ہم ان کو ہی مانیں گے، اس کے علاوہ دیگر ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کا، نبی کریم علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اب یہ انکار کس وجہ سے تھا؟ یہ انکار تھا حسد اور نسلی تعصب کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ حسد تو انہیں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بنی اسماعیل میں کیسے نبی ہو گئے،
اور نسلی تعصب انہیں یہ تھا کہ اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو ہم انہی پر ایمان لے کر آئیں گے، ہم بنی اسرائیل میں ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم بنی اسماعیل میں آنے والے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان کیوں لے کر آئیں؟ اس نسلی تعصب کی وجہ سے وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گئے۔ آگے سنیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ معیار ہے، گویا ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ حق کی پیروی کرنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہنے والا کون ہے، کس کے اوپر کلام نازل ہوا ہے، وہ بنی اسرائیل میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ بنی اسماعیل میں ہیں۔ فرمایا یہ نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اب وہ ہماری نسل سے نہیں ہے یا ہماری نسل سے ہیں، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اصول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی پیروی کا حکم دیا ہے ہم ان کی پیروی کرنی ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے، اب ہوا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب آپ غور کریں، بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم ان انبیاء پر ایمان رکھیں گے جو ہماری نسل کے اندر آئے، یعنی بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ فرمایا دعویٰ تو تم یہ کرتے ہو کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان رکھیں گے، حالانکہ بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء ہوئے تم نے ان پر بھی ایمان تو نہیں لے کر آئے تم، بلکہ تم نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں تھے، اے یہودیوں تم نے ان کو کیوں شہید کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے، تم نے ان کو کیوں شہید کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں تھے، تم نے ان کو شہید کرنے کی کیوں کوشش کی؟ تو پتہ چلا کہ یہ تمہارا دعویٰ کرنا بھی باطل ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہوتے تم حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید نہ کرتے، تم یحییٰ علیہ السلام کو شہید نہ کرتے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش نہ کرتے، دیگر بنی اسرائیل کے کئی انبیاء جو تم نے شہید کیے ہیں وہ تم ان کو شہید نہ کرتے۔ پتہ چلا کہ تم اپنے اس دعوے کے اندر بھی حق پر نہیں ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق ہی تم سے چھین لی گئی تھی، اور اس تعصب اور حسد کی وجہ سے تم نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ بنی اسرائیل کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ آیت تو بنی اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی، ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں پہلے نمبر پر ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہر وقت ہمیں حق کی پیروی کرنی چاہیے، نسلی بنیاد کے اوپر، برادری قبیلے کی بنیاد کے اوپر ہمیں بے جا کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے صوبے کا ہے، اس چیز کو بنیاد بنا کر فرمایا ناحق کسی کی طرفداری نہیں کرنی۔ بنیاد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے جو حق ہے ہمیشہ ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، بھلے وہ ہمارے قبیلے والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بھلے ہماری قوم کے خلاف ہو۔ قبیلہ تو قوم دور کی بات ہے، فرمایا بھلے وہ ہمارے گھر والے کسی فرد کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کس طرف ہے، ہم نے اس طرف کھڑا ہونا ہے۔ اگرچہ دوسری طرف ہمارا قریبی سے قریبی کوئی رشتہ دار موجود ہے، کوئی دوست موجود ہے، کوئی بھی موجود ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے حق کس طرف ہے۔ تو سب سے پہلا سبق ہمیں کیا ملا کہ حق کی پیروی کرنی ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے حق کی پیروی نہیں کی، دین اسلام حق تھا، قرآن حق تھا، انہوں نے حق کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے قبیلے کو، اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد کے دین کو ترجیح دی کہ ہماری نسل کے اندر یہ نبی نہیں ہوئے تو ہم ان پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اس وجہ سے فرمایا وہ دین اسلام کی دولت سے محروم رہ گئے۔
اب ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ حق بات کی ہم نے پیروی کرنی ہے، وہ ہمیں کسی سے بھی مل جائے تو ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کہنے والا کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ ہم سے غریب ہے یا ہم سے امیر ہے، یہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے بات درست کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی پایا جاتا ہے نا، اگر کوئی چھوٹی عمر والا کوئی صحیح بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ، اپنے سے بڑے کو سمجھائے گا، ہماری جو ہے وہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ درست کیا ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات یہ جو داڑھی سفید والے ہوتے ہیں یہ غلط بات پر ہوتے ہیں، دین اسلام کی نالج نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹی عمر والا پڑھ گیا، اس نے دین اسلام کو جو ہے وہ سیکھا ہے، اب وہ درست بات بھی کرے تو یہ آگے سے اس کی چھوٹی عمر کی وجہ سے حق قبول کرنے کی وجہ بلکہ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات اگر کوئی ہم سے پیسوں کے اندر کم ہے، کوئی غریب ہے، وہ اگر کوئی درست بات کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنا سٹیٹس دیکھو، تو ہمیں سمجھائے گا، تیری کیا اوقات ہے۔ اس طرح کا رویہ ہم لوگوں کے سامنے اپناتے ہیں، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حق بات کسی سے بھی مل جائے، کہنے والا کوئی بھی ہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا مال جمع ہوا اور غلے کا ڈھیر سارا جو ہے وہ ڈھیر لگ گیا، مال اکٹھا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے میری ذمہ داری لگائی کہ اے ابو ہریرہ، یہ جتنا مال جو ہے وہ زکوٰۃ کا جمع ہوا ہے نا، اس کا تم نے جو ہے وہ پہرا دینا ہے، جب تک یہ مال غریبوں کے اندر تقسیم نہیں ہو جاتا تم نے اس کا کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اس کا پہرا دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں غلے کی حفاظت کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے غلے میں سے کچھ چیزیں اٹھائیں، جو ہی وہ اٹھا رہا تھا میں نے دیکھ لیا اور فوراً جا کر اس کو پکڑ کر دبوچ لیا۔ اب وہ بندہ آگے سے کہنے لگا بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہنے لگا اے ابو ہریرہ، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں، مجھے شدید اس غلے کی حاجت ہے، لہذا مجھے یہ تھوڑا سا مال دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ وہ رات والے قیدی کا کیا بنا جس نے گلے میں سے مال اٹھایا تھا، تو نے اسے پکڑ لیا تھا، اس کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے منتیں سماجتیں کی، مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ کیا فرمایا؟ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اب آپ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی شان کا اندازہ لگائیں، اور علم غیب کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے غلہ اٹھاتے تو نہیں دیکھا تھا، نبی کریم علیہ السلام اس واقعے کے وقت موجود بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سارا علم عطا فرما دیا کہ رات ابو ہریرہ نے جس گلے کے اوپر پہرا دیا ہے وہاں فلاں شخص آیا تھا، اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ دیا تھا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان۔ اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر صرف یہی نہیں فرمایا کہ اس نے چوری کی ہے، اے ابو ہریرہ تو نے اسے پکڑ دیا، بلکہ ساتھ ہی آنے والے وقت کی خبر بھی دے دی کہ مستقبل کے اندر وہ دوبارہ آئے گا، اور اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ رات والا واقعہ شاید نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا ہو، آنے والے وقت تو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں دیکھا نا، تو اس کی خبر کیسے دے دی؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارا علم عطا فرما دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو سارے واقعے کا علم ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ دوسری رات آئی، وہ بندہ پھر آیا، اس نے دوبارہ مال اٹھانے کی کوشش کی، میں نے اسے پکڑ لیا، وہ پھر منتیں سماجتیں کرنے لگ گیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے دن پھر پوچھا اے ابو ہریرہ، وہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پھر ترس آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا، کہتے میں چکنا ہو گیا۔ رات جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے اسے دبوچ لیا، میں نے کہا اب کی بار تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہ کر دوں۔
2 रातें मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अब कोई माफी तेरे लिए नहीं है। आगे से वो बंदा कहने लगा, ए अबू हुरैरा, अगर मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताऊं तो क्या मुझे छोड़ दोगे? आपने फरमाया, जरूर बताओ। वो कहने लगा कि जब रात को बिस्तर पर लेटो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और सुबह तक शैतान को तुझसे दूर कर देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब उसने ये बात की ना, बात बड़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उस बात की वजह से उसे छोड़ दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा पूछा, ए अबू हुरैरा, वो रात वाले कैदी का क्या बना? अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैंने उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन उसने बड़ा प्यारा वजीफा बताया जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया, ए अबू हुरैरा, है तो वो झूठों का सरदार, लेकिन बात वो सच कर गया है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बंदा तो कूड़ा है लेकिन गल सच्ची कर गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? है तो झूठों का सरदार, लेकिन बात सच कर गया है। और साथ ही फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो इंसान नहीं है बल्कि वो शैतान लाइन खुद था, जो 3 रातें तुझे आजमाता रहा, आखिर के अंदर इतना प्यारा वजीफा देकर तुझे चला गया है। तो पता क्या चला कि शैतान था, लेकिन बात अच्छी कर गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ए अबू हुरैरा, बात सच्ची है, इस पर अमल कर लो, बंदा जैसा भी है। तो असल हमने देखना है कि बात हक पर मबनी है या नहीं है। कहने वाला कोई भी हो, हमने उसको क्या करना है? कबूल करके उसके ऊपर अमल करना है। इसी तरह सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के यहाँ बड़े गुनाहों में से एक गुनाह यह भी है कि जब किसी शख्स को कोई अच्छी बात बताई जाए तो आगे से क्या कहता है? तू अपनी फिक्र कर, तेरे जैसा आदमी मुझे हुक्म देगा। फरमाइए, अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ ये नहीं देखा जाता कि कहने वाला कौन है। तुम्हें हक की बात मिली है तो उसके ऊपर अमल करके अपनी आखिरत संवार लिया करो। तो इसलिए फरमाया कि जहां से भी हक बात मिले उसको लेकर उसके ऊपर क्या करना है? अमल करना है। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए की तरफ जल्दी बढ़ने वाला कौन होगा? सहाबा किराम ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोग कि जब हक दिए जाएं तो उसे कबूल कर लें। जब उन्हें कोई हक बात बताई जाए तो जो जल्दी कबूल कर लेता है वो कहता है, हाँ हक बात है, मैंने अमल करना है, कहने वाला कोई भी हो। फरमाया, ऐसे अफराद कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए की तरफ जल्दी से बढ़ने वाले होंगे। और ये याद रखें कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के अर्श के सिवा किसी चीज का साया भी नहीं होगा। जिसे उस साए के अंदर जगह मिलेगी वही अमान के अंदर होगा, इसके अलावा कोई साया नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया कि हक बात कहीं से भी मिले हमें ले लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि हक बात कबूल करना ये अलग चीज है और दीन सीखना इसका मामला अलग है। यानी हक बात लेने का ये मतलब नहीं कि हम ऐरे गहरे से बैठकर जो है वो दीन इस्लाम सीखने लग जाएं, ये नहीं है। बल्कि कोई नमाज का हुक्म देता है, हमें पता है नमाज हक है, हमने इसके ऊपर अमल करना है, नमाज अदा करनी है। कोई हमें कोई और अच्छी बात कहता है जो दीन इस्लाम के अंदर मुसल्लम है, हमने उसके ऊपर क्या करना है? अमल करना है। लेकिन दीन सीखने के मामले में ये चीज नहीं देखनी कि कहने वाला कोई भी हम उससे दीन सीखने बैठ जाए, ये नहीं देखना। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया, ये इल्म तुम्हारा दीन है, गौर करो अपना दीन किससे सीख रहे हो। इसलिए दीन सीखने के मामले में ये देखना पड़ेगा कि दीन सिखाने वाला कौन है। वो कोई पेशे के एतबार से हो एंकर और टीवी पर बैठकर हमें दीन की तालीमात देना शुरू कर दे, खुद उसने दीन सीखा ना हो, उसको दीनी तालीमात का पता ना हो, और टीवी के ऊपर बैठकर वो हमें दीन की तालीमात देना शुरू कर दे, तो ऐसे शख्स से दीन नहीं सीखना। इसी तरह कोई खुद दाढ़ी मुंडा है, दाढ़ी उसने रखी हुई नहीं, शरीयत की अलाल ऐलान जो है बगावत कर रहा है और दूसरों को बैठकर शरीयत का दर्स दे, तो ऐसे अफराद से हमने दीन नहीं सीखना। इसी तरह कोई भी ऐसा शख्स है जो खुद शरीयत पर अमल नहीं कर रहा, दीनी तालीमात उसने खुद अच्छे तरीके से नहीं सीखी और लोगों को बैठकर दीन सिखाने लग जाए, तो ऐसे अफराद से हमने दीन नहीं सीखना। इस चीज का हमें लाजमी ख्याल करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, एक तो हमें आयत से क्या पता चला कि हक की पैरवी करनी है। दूसरे नंबर पर उलमा फरमाते हैं,
ہمیں یہ جو چیز اس آیت سے سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ تعصب بہت بڑی بیماری ہے. تعصب بہت بڑی جو ہے وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ دین اسلام کی دولت سے بھی محروم رہ جاتا ہے. جب انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے نسلی تعصب کی وجہ سے اور یہ کہہ کر کہ یہ بنی اسرائیل میں نبی نہیں ہوئے تو ہم نے ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آنا، اس وجہ سے وہ دین اسلام کی تعلیمات سے محروم رہ گئے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی بندہ کسی معاملے کے اندر نسلی تعصب کو لے کر آتا ہے، یہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کا نہیں ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ ہماری برادری کا ہے، ہماری قوم کا ہے. آج کل تو ہمارے بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہر قوم والا اگر وہ تھوڑی سی اونچی ذات سمجھی جاتی ہے تو وہ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یہ قبیلے، یہ قومیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. اصل تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، تو یہ قومیں، یہ قبیلے ہمارے تعارف کے لیے تھے. ہم نے اس کو جو ہے وہ اس نظریے میں بنا لیا کہ یہ بڑی قوم کا ہے، یہ چھوٹی قوم کا ہے، یہ چودھری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، پتہ نہیں کیا کیا صاحب بن جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا اس چیز کو نہیں دیکھنا. اگر اس طرف جاؤ گے تو فرمایا اس وجہ سے بندہ بعض اوقات دین اسلام کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. آج کل ہمارے ہاں بدبختی کا یہی تو سبب ہے. یہ ہمارے صوبے کا نہیں ہے، لسانیت، صوبائیت، یہ بلوچ ہے، ہم پنجابی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پشتون ہیں، اس کے اوپر جب تعصب، دشمنیاں، یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو بلا کر اس نسل پرستی میں پڑھ کر اپنی دینی جو ہے وہ اپنا دین اسلام بھی جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نافرمان بندے کے طور پر بھی لکھے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے اس نسلی تعصب کو نہیں دیکھنا، اس سے باہر نکل کر ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنا ہے. اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اپنی پریشانی سمجھنا ہے، اسے اپنی تکلیف سمجھنا ہے، تبھی جو ہے وہ ہم دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر سکتے ہیں. قبیلے، برادریاں، قومیں، ان میں پڑھ کے جو ہے وہ بندہ اپنے ایمان کی دولت بھی ضائع کر سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.